السلام علیکم، میں امداد چوم. وزیر اعظم عمران خان نے منی بجٹ لانے، آئی ایم ایف سے بھیک مانگنے، آئی ایم ایف کے سامنے جھولی پھیلانے کی وجہ بتا دی ہے، اور وہ وجہ حیران کن ہے. بندہ حیران ہو جائے گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کس طرح گہرائیوں میں جا کر یہ وجہ ڈھونڈ کر لائے ہیں. اس وجہ جو عمران خان صاحب نے بتائی ہے اس پر بعد میں پہلے ذرا ایک اور تنازعہ جو پہلے تھم گیا تھا، ٹھہر گیا تھا اور خاموشی ہو گئی تھی، وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا. اور یہ تنازع معمولی تنازع نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی تنازع نہیں ہے، یہ قانونی تنازع ہے. یہ تنازع ہے بار اور بینچ کے درمیان، عدالت اور وکلاء کے درمیان. پاکستان بار کونسل نے اجلاس طلب کیا ہے 3 جنوری کو اسلام آباد میں، اور یہ اجلاس سپریم کورٹ میں جونیئر ججز کو سینئر ججز کے اوپر سپرسیڈ کر کے ان کو فوقیت دے کر جونیئر ججز کو سینئر ججز کے اوپر ان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کرنے کا، ان کی ترقی دے کر ان کو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لے جانے کا. پہلے بھی یہ معاملہ چلا اور بہت شدت اختیار کر گیا، یہاں تک کہ وکلاء رہنماؤں نے براہ راست چیف جسٹس صاحب کا نام لے کر ان پر الزام تراشیاں کی، ان پر تنقید کی، وہ باتیں جو ہم نہیں کہہ سکتے. ظاہر وکلاء ہیں، اگر حامد علی خان صاحب کھڑے ہو کر بات کریں تو اس کی بات کا وزن ہوگا، ان کی بات کا اور ان کی پکڑ بھی نہیں ہوگی. لیکن میں کروں گا تو میں تو توہین عدالت میں دھرا جاؤں گا. تو میں تو ان کی بات کہتے ہوئے ریپیٹ کرتے ہوئے ڈرتا ہوں. کراچی کا کنونشن آپ دیکھیں، پیچھے جو ہوا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نظر انداز کرنے پر کوئی 3 بار نظر انداز کیا گیا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو. اور اس کے بعد وہ جو کنونشنز ہوئے، کراچی میں کنونشن ہوا، ملتان میں ہوا، اسلام آباد میں ہوا، پشاور میں ہوا، ان کنونشنز میں جو زبان تھی، جو باتیں کی تھی وکلاء نے، وکلاء رہنماؤں نے، تو اس پر تو ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب اگر وہ باتیں ہم ریپیٹ بھی کریں گے، ہم سنائیں گے بھی، تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ توہین عدالت کا نوٹس آ جائے. تو اس لیے ہم تو وہ نہیں کر سکتے. ہم تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور ہاتھ جوڑتے ہیں کہ جج صاحب ہم تو یہ جرت نہیں کر سکتے بات کرنے کی. لیکن جرت ہوئی تھی، علی احمد کرد نے کی تھی آسما جہانگیر کی کانفرنس میں، جہاں چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور علی احمد کرد نے جب عدلیہ کے اوپر، عدلیہ کی آزادی کے اوپر سوال اٹھائے تھے تو اس کا جواب چیف جسٹس صاحب نے دیا تھا اور ان کی موجودگی میں دیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میری عدلیہ کے اوپر الزام ہے، عدلیہ دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں کرتی، میری عدلیہ آزاد ہے، جج صاحبان دن رات محنت کرتے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہوں، چاہے وہ ہائی کورٹس کے ہوں، چاہے وہ ماتحت عدالتوں کے ججز ہوں، ہماری عدلیہ انصاف کرتی ہے، انصاف کے ساتھ فیصلے کرتی ہے. تو بہرحال وہ ایک بڑا تنازعہ کھڑا ہو گیا تھا، بلکہ بات یہاں تک آئی تھی کہ اس میں پھر اپنا جو حکومت ہے وہ بھی کود پڑی سی. حکومت نے یہ بھی کہا کہ جی وہاں پر، کیونکہ اگلے دن کا جو سیشن تھا، اس سے اگلا جو سیشن تھا، اگلے دن کا بلکہ وہ تھا، نواز شریف صاحب نے وہاں پر خطاب کیا تھا. وہ خطاب ظاہر ہے آن ایئر تو نہیں جانا تھا، تو نواز شریف صاحب کا خطاب روکنے کی کوشش کی گئی تھی، اور بلکہ روکا بھی گیا تھا. وہ ویڈیو لنک پر تھا تو وہاں پر انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، انٹرنیٹ کی تاریں کٹوا دی گئی تھیں. اور اس کے بعد پھر فون پر وہ خطاب ہوا تھا نواز شریف صاحب کا، میں بھی اس تقریب میں موجود تھا. تو وہ جو معاملہ تنازعہ جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، اور دوبارہ سر اٹھا رہا ہے وہی ججوں کی ایلیویشن کا معاملہ. اب لاہور ہائی کورٹ سے جو جج ہیں جن کا نام پہلے مسترد کر چکی ہے سپریم جوڈیشل کمیشن نام مسترد کر چکی ہے محترمہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا، ان کا نام دوبارہ ان کو ایلیویٹ کرنے کے لیے اجلاس بلایا گیا ہے کمیشن کا 5 جنوری کو. اور ایجنڈا یہی ہے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کمیشن کا جب اجلاس ہو رہا ہوتا ہے تو ایجنڈا دیا جاتا ہے کہ ایجنڈا کیا ہے، کہ جی فلاں جج کی ایلیویشن کے لیے اجلاس ہو رہا ہے، کیونکہ اس کا کمیشن کا کام یہی ہے ججز کے تقرر کا. تو وہ اس پر اجلاس ہو رہا ہے. تو اس میں جب نام آ گیا کہ اپنا جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو ایلیویٹ کرنے کے لیے اجلاس ہو رہا ہے، تو وکلاء کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہے، جن کا پہلے نام مسترد ہو چکا ہوا ہے دوبارہ ان کو لانے کے لیے کیوں کوشش کی جا رہی ہے. سینئر جج کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان کو کیوں نہیں لایا جا رہا. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو جو نظر انداز کیا گیا، جس کے اوپر اتنا بڑا ہنگامہ ہوا تھا، اتنی تلخی ہوئی تھی، وہ وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو تو بلکہ آپ کو یاد ہوگا شیخ صاحب کو، چیف جسٹس سندھ کو، احمد علی شیخ صاحب کو، ان کو تو کہا گیا تھا کہ آپ ڈھاک پہ 1 سال کے لیے آ جائیں. بلکہ میرے پاس خبر تھی کہ کچھ عرصہ پہلے ان کو دوبارہ آفر کی گئی تھی کہ جی ڈھاک کے لیے آپ چند ماہ کے لیے آ جائیں، اس کے بعد بے شک آپ چلے جائیے گا، لیکن ہم نے کیونکہ فیصلہ کیا تھا تو آپ آ جائیں. تو وہ انہوں نے انکار کر دیا تھا. بلکہ ان کے لیے تو
جو ایڈاک جج کی حلف برداری کی تقریب کا بھی اعلان ہو گیا تھا، ٹائم بھی طے کر دیا گیا تھا، لیکن وہ انہوں نے انکار کیا تھا، وہ نہیں گئے تھے اور وہ تقریب نہیں ہو سکی تھی۔ تو اسی طرح کا ماحول بن رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ والا ماحول بنا، وہاں پر ان کے جونیئر جج صاحبان جو تھے وہ ایلیویٹ ہو گئے چیف جسٹس کے۔ اب یہاں پر 5 جنوری کو اجلاس ہے، اور اس سے پہلے پاکستان بار کونسل نے تمام بارز کو، اس میں تمام صوبائی بارز کہ صدور نہیں ہوتے، صوبائی بارز کے ہوتے ہیں وائس چیئرمینس، اور سپریم کورٹ بار اور ہائی کورٹ بارز، تمام ہائی کورٹس بارز کے صدور کو مدعو کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان بار کونسل کی سپریم کورٹ میں جو بلڈنگ ہے وہاں پر یہ اجلاس ہوگا، پاکستان بار کونسل میں سپریم کورٹ میں، اور اس اجلاس میں حکمت عملی طے کی جائے گی کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے، یا اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اس کو ظاہر روکنا ہی مقصود ہوتا ہے نا، کہ جی یہ کیا ہے کہ آپ جس جج کا حق ہے اس کو ایلیویٹ نہیں کرتے، اور آپ نیچے سے اٹھا کر، اب یہ جو عائشہ ملک صاحبہ ہیں، اس جو سپریم کورٹ بار نے پاکستان بار کونسل نے جو نکالا ہے سرکولر میٹنگ کا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 4تھے نمبر پر سینئر جج ہیں، یعنی تین کو ان کے اوپر 3 ججز ہیں سینئر جن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جن کو سپرسیڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے ظاہر ہے یہ بڑھے گا، تناؤ آگے جائے گا، اور ویسے بھی وہ جو آسمہ جہانگیر والا جو معاملہ تھا کانفرنس والا، اس کے بعد تلخیاں کچھ بڑھی بھی ہیں، کم نہیں ہوئی، کیونکہ براہ راست چیف جسٹس صاحب نے کے سامنے علی احمد کرد صاحب نے سیدھا عدالتوں پر الزامات عائد کر دیے یا انگلی اٹھائی عدالت پر، اور انہوں نے وہاں پر جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بلکہ سخت جواب دیا، تلخ جواب دیا، تقریر کا جواب تقریر میں دیا۔ تو چیف جسٹس صاحب کے اوپر بھی تنقید ہوئی کہ یہ لب و لہجہ چیف جسٹس صاحب کا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ تقریر اس طرح کریں، لیکن بہرحال کیونکہ ان کے سامنے ہوئی تقریر تو وہ بھی تو پھر انہوں نے جواب دینا تھا تو انہوں نے دیا۔ تو اب یہ تنازعہ جو ہے یہ دوبارہ جب ویسے بھی پاکستان میں جب یہ اس طرح کے نظام ہوتے ہیں تو اس میں یہ معاملات اس طرح کے نظام سے مطلب کہ جب کوئی وکلا جب گھٹن ہوتی ہے تو اس کو توڑنے کے لیے، جب کوئی جمہوری آزادیاں نہیں ہوتی، جب میڈیا کی آزادیاں نہیں ہوتی، عدلیہ بذات خود آزاد نہیں ہوتی، تو اس گھٹن کو توڑنے کے لیے سب سے پہلے وکلا اٹھتے ہیں۔ تو یہ بھی وکلا اس حکومت میں بھی مختلف موقعوں پر وکلا اٹھے اور انہوں نے کامیابیاں حاصل کی، لیکن اب دیکھتے ہیں کیونکہ پچھلے اجلاس میں جسٹس عائشہ صاحبہ کا نام جو ہے وکلا کے احتجاج کی وجہ سے اور اندر جو بار جو کمیشن کی ارکان تھے ان میں اتفاق نہیں ہو سکا تھا، تو وہ پھر نہیں اس کی منظوری ان کے نام کی نہیں ہو سکی تھی۔ اب دوسری بار جا رہا ہے نام، اب دیکھیں دوسری بار منظوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ منظوری ہو یا نہ ہو تلخی بڑھے گی، بینچ اور بار میں تلخی بڑھے گی ظاہر ہے، جس سے نظام متاثر ہوتا ہے۔ اب بہرحال چیف جسٹس صاحب کا معاملہ ہے یا وفاقی حکومت کا وزیر قانون فروغ نسیم صاحب، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی سندھ والے معاملے میں بھی ٹھیک ٹھاک رائتا پھیلایا تھا، وہ تو بھلا ہو ڈاکٹر خالد جاوید خان صاحب کا جو اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے پھر وزیر اعظم صاحب کے پاس جا کر ان کو کہا تھا کہ جی یہ گند بڑھ جائے گا بھائی، پھر نہیں سمیٹ سکو گے، لہٰذا پیچھے ہٹاؤ، اپنے وزیر قانون کو کہو پیچھے ہٹیں، آگے بڑھیں گے ٹکراؤ میں جائیں گے تو پھر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ وکلا وہ برادری ہے جن کے سامنے مشرف نہیں ٹھہر سکے تھے، تو ہم کہاں ٹھہر سکیں گے، لہٰذا مہربانی کریں۔ تو عمران خان صاحب کو بات سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب خود اس وکلا تحریک میں شانہ بشانہ تھے، تو ان کو بات سمجھ آ گئی تھی کہ نہیں یار یہ کالے کوٹ والے تگڑے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب تب تو بچ گئے تھے خالد جاوید خان صاحب کے مشورے پر، لیکن اب ان کو ایک اور جگہ پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ ہے IMF، وہی IMF جس کے پاس عمران خان صاحب نے کہا تھا جانے سے بہتر ہوگا کہ میں خودکشی کروں گا۔ تو خودکشی کا تو اپوزیشن والے پوچھتے ہیں، ہم تو نہیں پوچھیں گے، ظاہر ہے ہم کیوں پوچھیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ جو کہتے ہیں حکمران وہ اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا، نواز شریف صاحب نے بھی آ کے کہا تھا کہ جی میں کشکول توڑ دوں گا، نہیں ٹوٹا تھا کشکول، بڑھ گیا تھا، بلکہ ان کے زمانے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے تو کہا تھا میں کشکول توڑ دوں گا، تو اب کشکول جو ہے وہ پہلے تھا 1 فٹ کا تھا تو اب 1 گز کا بن گیا ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب کے زمانے میں ان کو یہ تانا ملتا تھا۔ تو ملکی جو حالات ہوتے ہیں، جو ہماری معیشت ہے یا جتنے ہمارے اخراجات ہیں، اور ہم کیونکہ خود تو کچھ پروڈیوس کرتے نہیں ہیں، ہم ایکسپورٹس پہ ہمارا گزارا ہوتا ہے، پیٹرول باہر سے آتا ہے، ہر چیز ہم باہر سے منگواتے ہیں، اور خود ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر سارا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر کمانا کم، اور پھر ظاہر ہے وہ اپنا اخراجات زیادہ، تو پھر قرضہ تو لینا پڑتا ہے، چھوٹا سا گھر ہو اس میں لینا پڑتا ہے۔ یہ تو 22 کروڑ آبادی اب نہیں ہوگی، اب 23-24 کروڑ آبادی ہوگی، تو یہ تو بہرحال 23 کروڑ پلس آبادی کا ملک ہے۔ تو اس کے لیے تو عمران خان صاحب نے جو کہا تھا، ہمیں پتہ تھا کہ وہ خودکشی نہیں کریں گے،
وہ تو بس سیاسی نعرہ سا تھا. جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا اور 100 دن کا ایجنڈا تھا, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, کچھ نہیں ہونا تھا, ہمیں پتہ تھا کچھ نہیں ہوگا. لیکن ظاہر ہے اب اپوزیشن کو تو ایک ایک بات یاد ہے جن کو عمران خان صاحب نے انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہا تھا کہ جب 1 روپیہ پیٹرول کا بڑھے تو سمجھو کہ وزیر اعظم چور ہے, جب ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہو تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے, جب ڈالر 1 روپیہ بڑھتا ہے تو پاکستان کا قرضہ اتنے 1000 ارب بڑھ جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کرتے رہے. تو اب اپوزیشن ان کو یاد کراتی ہے کہ جی آپ, وہ کس نے کہا تھا اس دن کہ اب تک تو عمران خان صاحب کی 100 خودکشیاں, نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جب تک تو 100 خودکشیاں ہو جانی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے نہیں کی کیونکہ جتنی بار قرضہ لیا, جتنی بار میٹنگز کی ہیں یا جو کچھ کر رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ قرضہ تو لے رہے ہیں لیکن قرضہ دینے والے جو ہیں وہ ناک کی لکیریں نکلوا رہے ہیں. عمران خان صاحب کے اکیلے نہیں, باجماعت پوری پارٹی کی, پوری حکومت کی, پوری قوم کی. اور عمران خان صاحب ظاہر انہوں نے تو کہاں سے نکالنا ہے, پلے سے تو دیں گے نہیں, بنی گالہ کا محل بیچ کر تو نہیں پورا کر سکتے وہ. اور چندہ اکٹھا کر کے عمران خان صاحب نے معیشت چلانے کی کوشش کی تھی. یاد ہے جس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا چندہ نامی, چندہ اکانومی. تو یہ چندہ نامی اکانومی نہیں ہے. وہ انہوں نے کہا تھا کہ جی جادو سے ملک نہیں چلتا اور چندے سے معیشت نہیں چلتی. ان کی ایک یادگار تقریر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی. تو انہوں نے کوشش کی تھی خان صاحب نے کہ چندہ اکٹھا کر کے ذرا معیشت کو بہتر کرے, تو وہ بھی نہیں ہوا تھا. تو ظاہر اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو جانا پڑا تھا IMF کے پاس, اور پھر IMF نے پھر جو ناک کی لکیریں نکلوائی ہیں وہ ہے اپنا. ایک تو ہو گیا بہت کچھ عمران خان صاحب نے IMF کے کہنے پہ کر دیا. پیٹرول مہنگا کر دیا, بجلی مہنگی کر دی, کافی سارے ٹیکسز ختم کر دیے, کافی سبسڈیز ختم کر دی. وہ جو کہتے گئے آنکھیں بند کر کے دستخط کرتے گئے. بلکہ حفیظ شیخ صاحب کے متعلق وزیر جو آج کے وزیر ہیں, اب وزیر ہو گئے اللہ اللہ کر کے, وہ بھی وزیر ہو گئے, تیسرے وزیر ہیں خزانہ کے, چوتھے وزیر ہیں خزانہ کے. اپنا پہلے تھے اسد عمر, حفیظ شیخ, اور پھر حماد اظہر صاحب رہے کچھ عرصے کے لیے, اور اس کے بعد یہ شوکت ترین صاحب مشیر آئے اور اب وزیر بن گئے. تو یہ جو شوکت ترین صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ معاہدہ جو ہے نا, جب آئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ معاہدہ غلط کیا گیا ہے. حفیظ شیخ صاحب کے اوپر انہوں نے الزام لگایا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم IMF کو کہیں گے اس کو ری نیگوشیٹ کریں, دوبارہ اس پر مذاکرات کریں. تو دوبارہ مذاکرات والا معاملہ کیا ہونا تھا, حفیظ شیخ نے جو کیا تھا میرا خیال ہے اس سے 10 ساتھ آگے بڑھ گئے ہوئے. اب انہوں نے IMF کی شرائط پر نیا منی بجٹ لانا جس میں 350 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگنے قوم پر, ٹیکسز نہ ختم ہونا ہے, چیزیں اشیاء کہاں سے کہاں چلی جانی ہیں. تو اس پر منی بجٹ آ رہا ہے, اور وہ منی بجٹ عمران خان صاحب کوشش کر رہے تھے بڑے عرصے سے کہ ہو, لیکن عمران خان صاحب کو خطرہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے منظور نہ منظوری نہ ہو جائے, پارلیمنٹ میں رک ہی نہ جائے. تو اگر رک گیا تو پھر حکومت خطرے میں پڑ جاتی ہے, پھر اعتماد کا ووٹ لینا پڑ جاتا ہے. تو اس کے لیے عمران خان صاحب کوششیں کر رہے تھے. کابینہ کے اجلاس میں ایجنڈا تھا, نہیں رکھا. کابینہ کے اجلاس میں ان کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. پھر انہوں نے اپنی کابینہ سے بات کی, کابینہ سے بات کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اس کے ذمہ دار, وجہ بتائی کہ دیکھیں میں اس کی وجہ نہیں ہوں, اس کی وجہ آصف زرداری ہیں جن کے اقتدار 2013 میں ختم ہو گیا تھا. اس کی وجہ نواز شریف ہیں جن کو 2017 میں نکالا گیا تھا حکومت سے, اقتدار سے. تو وہ اس کی وجہ ہیں منی بجٹ کی. منی بجٹ کی وجہ میں نہیں ہوں. یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نواز شریف اور آصف زرداری کر رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے, خود تو ملک آ نہیں سکتے, وہ IMF کو کنٹرول کر کے اور وہ سارا پاکستان کی معیشت تباہ کر کے پھر عمران خان صاحب کو مجبور کرتے ہیں کہ جا کر IMF کے پاؤں پکڑیں اور ان سے بھیک مانگے, اور بھیک میں پھر وہ جو 2 روپے بھیک میں دیں گے اس کے بدلے میں 2000 روپے قوم کی جیب سے نکالو. یہ نواز شریف صاحب آصف زرداری ان کو مجبور کر رہے ہیں. لیکن بہرحال دور کی کوڑی لائے ہیں. حیران کن عمران خان صاحب نے وہ جواز دیا, اپنے وجہ بتائی ہے اپنی کابینہ کو کہ یہ میرے ہاتھ جوڑے دیکھو, مجھے میں وجہ نہیں ہوں, وہ نواز شریف اور آصف زرداری وجہ ہیں, لہٰذا مجھے اس کے سپورٹ کرو, مجھے کابینہ میں یہ اپنا پارلیمنٹ میں منظور کروانے میں میری مدد کرو. کیونکہ کابینہ دوڑ گئی تھی نا, کابینہ نے کہا بھائی یہ اگر ہم نے منی بجٹ منظور کروایا تو پھر ہم حلقوں میں نہیں جا پائیں گے. تو عمران خان صاحب نے اب اپنی ہی کابینہ کے ترلے منتیں کی ہیں, اور اب آج اجلاس ہو رہا ہے کابینہ کا اسی ایشو پر, منی بجٹ پر. اور خبر یہ ہے
جو ذرائع سے آ رہی ہے کہ مسلم لیگ قائد اعظم بھی مان گئی ہے، اور مسلم لیگ قائد اعظم کا ماننا سمجھ آتا ہے کیونکہ 2-3 روز پہلے شفقت محمود صاحب پرویز الہی صاحب سے ملاقات کر گئے ہیں۔ وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ مسلم لیگ قائد اعظم کو 4-5 ضلع چاہیے، وہ ان کو لکھ کر دے دیں گے کہ یہ 4-5 ضلعوں پر آپ کی اجارہ داری ہوگی۔ تو مسلم لیگ قائد اعظم پھر کہیں سے اشارہ ہو نہ ہو تو وہ اگر فی الحال سارا کچھ نیوٹرل چل رہا ہے تو وہ اپنے ضلع سے لے لیں گے، اور جب اپوزیشن منی بجٹ کو روکنے کی کوشش کرے گی تو وہ میدان میں آئیں گے۔ فی الحال اپوزیشن نے کل قومی اسمبلی میں ذرا تگڑی تقریریں کی ہیں، لیکن اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی تگڑا وہ ہوتا ہے نا کوششیں کہ منی بجٹ کو روکنے کے لیے کوئی صف بندی ہو، وہ اس طرح نہیں ہے۔ ایسی خبریں ضرور ہیں کہ جی اپوزیشن نے حکومتی ارکان سے رابطے کیے ہیں، سنجیدہ کوئی موو اپوزیشن کی طرف سے منی بجٹ روکنے کے لیے نہیں ہے، لیکن بہرحال وزیر اعظم عمران خان سنجیدہ ہیں اور وہ نواز شریف اور آصف زرداری کا منی بجٹ پاس کروانا چاہتے ہیں قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔